جی السلام علیکم، میں ہوں شیر افضل اور پروگرام ہے ہمارا علم و دانش۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پروگرام میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آج کے اس ٹیکنالوجیکل دور میں جہاں پہ فحاشی اور عریانی زوروں پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس فحاشی کے دور میں گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر مولانا شعیب صفدر صاحب۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے موجودہ دور میں ایک فحاشی اور عریانی کا سیلاب ایون کہ ہمارے موبائلز میں آ رہا ہے، تو اس سے ہم نے اپنے نوجوانوں کو کیسے بچانا ہے، اس سے بچاؤ کے طریقہ کار کیا ہیں اور اس سے بچنا کیسے ممکن ہے، تو اس کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے جناب مولانا شعیب صفدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شیر افضل بھائی، آپ نے ایک آج اہم موضوع کا انتخاب کیا، اور جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک گناہوں کی برسات ہے، اور ایسا مشکل ہے کہ آپ کسی بندے کو کہہ دیں کہ یار بارش ہو رہی ہے اور اپنے کپڑے گیلے نہیں کرنے، تو کتنا مشکل ہے کہ کوئی بندہ بارش میں جا رہا اور اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں۔ تو اسی طرح گناہوں کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہوگا کہ ہمارے کپڑے گیلے نہ ہوں؟ ظاہر بات ہے کہ ہمیں کوئی ڈیفنس چاہیے اس بارش کے خلاف، تو وہ ایک چھتری، ایک امبریلا کی شکل میں ہونا چاہیے، کوئی شیڈ ہونا چاہیے، کوئی کور ہونا چاہیے جس کے نیچے آ کے ہم اس گناہوں کی دلدل سے بچ سکیں۔ تو اس کے لیے کچھ چیزوں کو اگر ہم فالو کر لیں، اور سب سے آسان طریقے، تو انشاءاللہ ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں کسی حد تک۔ ٹوٹلی کوئی بھی نہیں بچ سکتا، انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے جو گناہوں سے بالکل بچ جاتے تھے۔ ہاں، کسی درجے میں اس میں کمی آ جاتی ہے، گناہوں کا احساس باقی رہ جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ریئلائزیشن اینڈ ایکسیپٹنس آف سن، کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ویدر آئی ایم گوئنگ ٹو دا رائٹ پاتھ اور دا رانگ ون، کہ میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، کیا چیز غلط ہے، کیا درست ہے، اور اس کی ایکسیپٹنس بھی ہو۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، کہ جیسے میں کوئی کام نہیں کر رہا، میں نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن میں اس کو جسٹیفائی بھی نہ کروں، میں کہوں یار میں نہیں پڑھ رہا، میں غلط ہوں، میری غلطی ہے اور مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر میں اس کو جسٹیفائی کر دوں کہ یار نہیں سارے نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ ہیں نہیں پڑھتے، تو میں نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا؟ مطلب کہ جو گناہ ہے، گناہ کو گناہ ہی کہنا چاہیے، بلکہ گناہ کی تصریح نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فلاں گناہ ہے، وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ جی، سب سے پہلے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے اور میں کر رہا ہوں، اور آپ نے اس کے لیے کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی چیز آپ نے جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں کہنی اس کے لیے، بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا، ہاں اپنی طرف اس کو ریلیٹ کرنا کہ میری غلطی ہے، میں اس سے بچ نہیں رہا، مجھے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، میں بچ نہیں پا رہا، پہلی چیز یہ ہے۔ نمبر دو پہ آپ اسی کا ڈیٹیل ہے کہ آپ اس کے متعلق آپ کیسے بچیں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں، قرآن کی کوئی آیت ہے اس سے ریلیٹ کر رہی تو آپ اس کو پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس گناہ سے بچنے کے لیے ان کی زندگیاں کس طرح پاک ہو جاتی تھی، تو وہ کس طرح پاکیزہ زندگی گزارتے تھے۔ کیونکہ آج کل تو ایسا ماحول ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک میری جیب میں ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے، میں بہت جیسا بھی بندہ ہوں، میں کسی کام سے بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک جسٹ سنگل کلک میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور کوسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آج کا جو ٹیکنالوجیکل دور ہے اس میں ہر آدمی کے پاس یہ سیل فون ہے، اس کو سیل فون کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہمارے پاس ایک ٹریفک آ رہی ہے انٹرنیٹ کی، اور جو ہمارے پاس جتنی بھی عریانی اور فحاشی آ رہا ہے، کیا ان چیزوں سے بھی کوئی ایسا ممکن ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں، یا ہمارے نوجوان اس سے کوئی بچ سکیں، کوئی اس طرح کا کوئی طریقہ کار؟ جی، وہی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ دیکھیں اب یہ چیزیں آپ کو دعوت دے رہی ہیں گناہ کی طرف، اور کوئی بھی آپ گناہ کرنے کے لیے بھی نہیں گئے، ٹھیک ہے، آپ کی نیت بھی نہیں تھی، آپ اپنا ایک کام کر رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو لیکن اب آپ نے ایک کلک کیا، ایک غلط کلک آپ کو کہاں سے کہاں لے گیا، آپ جان بوجھ کے اس طرف نہیں گئے تھے، لیکن آپ چلے گئے، ان انٹینشنلی چلے گئے، جان بوجھ کے نہیں گئے، لیکن اب کیا ہے، اب یہ کہ آپ کی ریئلائزیشن، یہیں سے وہ پروسیس شروع ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یار میں یہ غلط طرف جا رہا ہوں، گناہ کی طرف جا رہا ہوں، تو اس کے بارے میں میرا دین میری کیا رہنمائی کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا رہنمائی کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت نامحرم عورت کو دیکھنے کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے، اور کس طرح اس کے لیے میرے لیے کتنا نقصان دہ اور میرے دل پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. جب آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے تو آپ کو وہ ایفیکٹ کرے گی. پھر بھی آپ سے گناہ نہیں چھوڑا جا رہا. لوگ تو ایڈکشن ہے، ایڈکشن جس طرح چرس کی ایڈکشن ہوتی ہے، شراب کی ایڈکشن ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کی ایڈکشن ہوتی ہے، اس کی موبائل کی بھی ایڈکشن ہے. اور اگر کوئی غلط پاتھ پہ چلا جائے، کسی کو فلموں کی ایڈکشن ہے، کسی کو فحاشی کی گندی چیزوں کی ایڈکشن ہے، وہ اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اب وہ چاہ بھی رہے تو چاہ کے بھی نہیں بچ پا رہا، کیونکہ اب اس کو ایڈکشن ہو گئی ہے، وہ ایک اس کی طلب ہے، اس کو بار بار اس طرف بلا رہی ہے. اب وہ کیا کرے، وہ چھوڑا بھی نہیں جا رہا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے اسٹیپ میں کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، سیرت، اس کے جو گناہ بد نظری سے متعلق ہو اس کو پڑھے. نمبر 2، صحابہ کی زندگی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے. پھر جب وہ اس سے آ جائے، ابھی پھر بھی نہیں چھوڑا جا رہا، پھر تیسرا آخری کام اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، لاچار بندہ ہوں، یا اللہ یہ غلط ہے، میں کر رہا ہوں، مجھ سے نہیں چھوڑا جا رہا، تو میری مدد فرما، مجھے اس سے نکال دے. جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، پہلی پروسیس بھی کر لی کہ حدیثیں پڑھ لی، قرآن کی آیتیں پڑھ لی، صحابہ کی زندگیاں دیکھ لی، کوئی واقعات پڑھ لیے. جب اس کے بعد وہ سیکنڈ اسٹیپ پہ آخر میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی کہ اللہ میں مجبور ہوں، اللہ تجھے پتہ ہے یہ دور ایسا خطرناک ہے، میں اس سے بچ نہیں پا رہا. یہ اللہ فتنے کے دور میں تو نے ہی مجھے پیدا کیا نا، اللہ نے پیدا کیا نا. پہلے لوگوں کے پاس تو یہ موقع نہیں تھا. پہلے تو گناہ کرنے کے لیے کوئی، اس سے پچھلے دور میں سینما دور جانا پڑتا تھا، ہائی لائٹ ہو جاتا تھا. آج تو ایک کمرے میں بیٹھا 5 منٹ میں گناہ کر دے گا. تو یہ تو اب یہ چیز اب آپ کو کیسے روکے گی؟ اب آپ کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے اللہ، لیکن اس کے دل میں جذبہ بھی ہے، تڑپ بھی ہے، وہ چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے. اللہ یہ بھی دیکھتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، وہ چلنا نہیں جانتا، وہ تھوڑا سا ایک قدم چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، 1-2 قدم ماں باپ کی طرف چلتا ہے، تو ماں باپ اس کو فوراً ہاتھ کیچ کر لیتے ہیں، وہ گرنے لگتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتے. تو آپ بھی اللہ کو اپنی تڑپ دکھائیں کہ اللہ میں تیری طرف چلنا چاہتا ہوں. اپنے مردہ جسم کے اندر ایک جنبش تو دکھائیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے سمیٹ لے، مجھے اپنا بنا لے. تو اللہ آپ کو فوراً تھام لیں گے، اللہ بھی آپ کو گرنے نہیں دیں گے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں، ماں باپ نہیں گرنے دیتے تو وہ کیسے دیں گے؟ ماشاءاللہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. ایسے میں کہ اب ہر نوجوان جو ہے وہ اس سیل فون کے اندر ہے، اور جو اس کے اندر ایپس آ رہی ہیں اس میں جائز ناجائز ہر قسم کی چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. تو نوجوانوں کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس سے کس طرح بچا جائے؟ بس یہی پروگرام ہے کہ جو بتایا 3 باتیں، بس اس پہ فالو کریں. اور ایک اور اگر ایڈیشن کر لیں گے، کسی اچھے ماحول میں جڑنا شروع کر دیں، مسجد کے ماحول میں چلے جائیں، کچھ جماعت کی نماز، یہ بہت کام کی چیز ہے. میں جب کنورٹ ہوا ہوں، دین کی طرف آیا ہوں، تو سب سے پہلی چیز تھی کہ میں نے نماز کا طے کر لیا تھا کہ مسجد سے اپنا تعلق بنا لیا تھا. وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی درس حدیث، کوئی درس قرآن، کوئی ایسی اچھی چیز، اچھی مجلس مل جائے گی، وہ آپ کی کنورژن میں آپ سے فوراً نہیں چھوٹے گا گناہ. یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے ایک بات سن لیا، ایک چیز سن لی تو آپ کی اس پروسیس میں جو آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کی بڑی مددگار ثابت ہوگی. بہت شکریہ جناب مولانا صاحب. یہ تھے انجینئر مولانا محمد شعیب صفدر صاحب. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے. ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں. تھینک یو سو مچ.